گل سمجھ بھی ہوتی رہے. سبحان اللہ. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار 411 تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. آسان لفظوں میں کہہ دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. آمین. گرامی قدر حاضرین، وقت ویسے بھی کافی ہو گیا ہے اور میں ویسے بھی بہت لمبی محفل کا قائل نہیں، تو تھوڑے وقت میں زیادہ بات آج کرنے کا تھوڑا موڈ بن گیا ہے. آج اس موضوع کو اختیار کرنے کا دل کیا ہے کہ جو عام طور پر اختیار نہیں کیا جاتا محفل میں، اس کی وجہ ہے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جیو جے تسا نعرہ مارنا ہو جی تقریر میں کر دینی، نہیں تو ٹائم ٹپاؤن والی تقریراں بھی میرے ہوتی ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ سارے سب کی حاضری قبول فرمائے اور آمین. کے ذریعے نجات اور بخشش بنائے. آمین. بڑی خوشی ہوئی، دل معطر ہویا، منور ہویا اور بڑا مسرور ہویا کہ شادیاں دے موقع تے ہن ساڈے نوجوان ذکر محبوب دی محفل سجاؤن لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشن خدائے بخشن تا. یہ سعادتاں زور بازو نال حاصل نہیں ہوندیاں، کسی کو چوکھا روپیہ ہوئے تا نہیں لبدیاں، کوئی بہتا ڈولے والا ہوئے تا نہیں لبدیاں. جنہوں میرا رب چاہے اپنے حبیب دے ذکر دی سعادت خود عطا فرمائے. بڑے بڑے مولوی سن، بڑی بڑی پگاں سن، بڑے بڑے جوبے سن، لیکن انہاں مالکہ خادم حسین رضوی نو چھوڑ لیا. یہ سعادت بدور بازو نیس لکھاں تے کروڑا مرید ہونے والے آستانے بھی موجود سن. ڈی این اے ساڈے مرید ہیں، بڑے بڑے استاد بھی موجود سن. ڈی این اے نے ساڈے شاگرد ہیں، بڑے مدرسیاں دے محتمم بھی سن، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صاحب جوبہ و دستار. ایک درویش سے آدمی خادم حسین رضوی کا انتخاب ہو جانا، یہ سادہ جا مطلب یہ کہ کریمہ دی جیدے تے نظر کرم ہو جائے اللہ تعالیٰ دی برکت دے نال، رب دے فضل نال، رحمتاں دے نال، وہ دے مقدر ویچی رسول پاک دی غلامی لکھ دی جائے. گرامی قدر حاضرین، میری دلوں بھی دعا ہے تے ٹھڈوں بھی دعا ہے. دلوں دعا تا ہے بھئی مومن جڑی گل کرتا ہے وہ پوری اندروں کرتا ہے، تے ٹھڈوں تا بھی مولوی چنگا چوکھا کھا کے آوے نا تے ٹھڈوں بھی دعا نکلے گی. تے ٹھڈوں بھی دعا ہے تے دلوں بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل نو جس نے ایک مقصد واسطے منعقد کیتی گئی، دونوں دنیا واسطے، انہاں دے خاندانہ واسطے، دونوں خاندانہ واسطے اور زوجین دے درمیان باہم الفت و محبت اور برکت دا سبب بنا دے. گرامی قدر حاضرین، آمدم بر سر مطلب بغیر لمبی چوڑی تمہید دے موضوع نو میں شروع کرن لگیا تے یہ گلاں نے اوکھیاں جیاں جڑیاں عام طور تے ساڈے اساتذہ بھی منع کرتے ہیں بھئی عوام دے مجمعہ وچ یہ گلاں نہیں کرن والیاں. احتیاط. اور وہ جڑے روشن چہرے میں دیکھ رہے ہیں نا، میری کوشش یہی ہوئے گی کہ میں سادہ سادہ لفظاں وچ کچھ مثالاں دے دے کے گل سمجھانے دی کوشش کر جاواں. سبحان اللہ اللہ. دی بارگاہ دی دعا ہے محبوباں دا صدقہ مالک مینوں یہ طاقت توفیق عطا فرما دے کہ میں اپنے مشن وچ کامیاب ہو جاواں. صرف ایک مہربانی کرنی ہے، سریلا خطیب میں ہے نہیں بھی کان دے ہاتھ رکھ کے تمہیں شعر سنا دیا، لیکن گل جڑی ہوئے گی انشاءاللہ وہ سن والی ہوئے گی. اس لیے تساں صرف ایک مہربانی کرنی ہے کہ ساری تقریر کے دوران توجہ سجے کھبے نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی؟ تساں ایک نقطہ بھی مس کر چھڈیا نا وچوں ضائع کر دیتا تو ہو سکتا ہے بھی گل سمجھے تے جیڑی گل اکثر سمجھ نہیں نہ ہوندی یا ادھوری ہوندی ہے تو وہ مطلب بڑے جے الٹ ہو جاندے. ٹھیک ہے جی؟ وہ بندہ پھر ساری زندگی وہ پریشان رہتا ہے، بڑے مولوی صاحب کی گل کر کے تے جے وہ اس غلط گل نو غلط صحیح گل نو غلط سمجھ کے وہ تے پکا رہ گیا تے ہورے اگے جا کے دا کی بنے.
اس لیے جے سمجھ نہ بھی کسی کو آئے تو مجھے پوچھ سکتا ہے مولانا صاحب ہے گل مجھے اتوں کر کے سمجھ نہیں آئی ذرا مجھے سمجھا دو ٹھیک ہے اسی کوشش کریں گے سانو 10 بار کی سمجھانی پئی تو گل تواڈے سامنے واضح کر کے کریے جی شروع اللہ کا نام لے سونے محبوب پاک کا نام لو نظر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا اے محبوب و رب کا اور آپ کا رب رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا رب نے فرمایا محبوب آپ کا رب یخلق پیدا فرماتا ہے یا پیدا فرمائے گا پیدا فرماتا ہے یا پیدا فرمائے گا ما جو یشا وہ چاہتا ہے سادہ ترجمہ ہے بھی سمجھ لو بھی جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے اللہ دی مرضی نال پیدا ہوتا ہے اوکھی گل نہیں سمجھ آ گئی یہ ہے قرآن اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے اس گل کا انکار کرن والا یہ اس گل کا معنی الٹ بیان کرن والا مومن تے مسلمان رہ سکتا نہیں انہوں مننا ضروری ہے فرض عین ہے کیوں کیونکہ اللہ دا قرآن ہے اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ اور آپ کا رب یخلق پیدا فرماتا ہے ما یشا یہ یخلق سچی مچی مضارع ہے سچی مچی کا لفظ میں تا بولے ہے بھی ایک دن ماضی استمراری کا سیگا بول کے مرزا دیر میں کہہ رہا تھا یہ ماضی یہ مضارع ہے میں کہ دور پھٹے ہوں تینوں ماضی تے مضارع دے فرق دا نہیں پتا تے چیلنج تو کرنا پیا سنی مولویاں میں کہتا میرے ساتھ امام کعبہ مناظرہ کر میں کہا پتر میری جوتی سامنے رکھو گی جواب دے دی یہ سچ مچ مراد ہے مضارع یخلق پیدا فرماتا ہے یا پیدا فرمائے گا ما یشا یہ ما جو ہے اس کا معنی بڑا وسیع ہے وسیع کیسی ہے اس ما کا مطلب ہے جو اسی ما کا مطلب ہے جب اسی ما کا مطلب ہے جیسے اسی ماں کا مطلب ہے جہاں اب پھر سمجھے مانا اے محبوب آپ کا رب جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے اپنی مرضی سے پیدا فرما دیتا گل آسان ہی ہے نا سمجھ آ رہی سبحان اللہ میرے نہ بولی جانی تو سمجھ ایک باری بولو حرام کے سبحان اللہ اے محبوب آپ کا رب جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اپنی مرضی سے پیدا فرماتا ہے یہ قرآن ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے میں تو تسی بنے ہاں اسی اپنی مرضی نال بنے اچھا سوچو حضرات جی رب سانو پوچھدا ساڑیاں روحاں کو پوچھ ہی لیتا دسو بھائی تینوں میں کی ہو جا بناواں دس تینوں کی ہو جا بناواں اسی کہنا سی مالکا گورا چٹا بنائی اچا لمبا چوڑا باڈی بلڈر بنائی کہ مینوں کو دیکھے تے ویکھدا ہی رہ جائے تے مولا مینوں اوتھے پیدا کری جتھے کم از کم زرداری جنی دولت ضرور ہوے وہ جے نمبر وچ مینوں پیدا کر دے تے ساڈے پنجاب وچ پاکستان وچ بڑی گرمی ہوندی تے مالکا کسے ٹھنڈے دے علاقے کشمیر نارام کا گان ہنزا گلگت سوات بلتستان چل تو بڑا مہربان ہے تو میں نے یورپ دی کسی ٹھنڈے علاقے پیدا کر دے جی یہ رب پوچھدا تے جے کوئی ذوق والی روح ہوندی نا تے رب پوچھدا تینوں کتھے پیدا کراں بلکہ میں تے جملہ ہور ایڈ کر دینا جے کوئی لبیک والا ہوندا رب پوچھدا تینوں کتھے پیدا کراں تے انہیں عرض کرنی سی مالکا بناون نوں بھاویں ککھ بنا دے مدینے دیاں گلیاں چ پیدا فرما سبحان اللہ اور یہ ادوں ہونا سی جے رب پوچھدا لیکن رب تے اپنی مرضی نال پیدا کردا اچھا سوچو ذرا جسٹی میں تے تسی بندے ہاں بندیاں دے گھر ہی پیدا ہوئے کی خیال اسی تے تسی انسان ہاں ابن آدم ہاں آدم دی اولاد ہاں اگر اسی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد نہ ہوں میں ایک سمپل دی گل کرنا بھئی جنہیں مثال دے طور تے کہہ لو بھئی کوئی بکرا بکری بھی تے رب دی مخلوق ہی رہتی
تے جے رب سانو لیلا بنا دیندا پھر وہ قادر ہے سی کہ نہیں کسے ڈک لینا سی اچھا ہو سکتا ہے بھی اللہ سانو لیچی طرح کسی درخت تے پیدا کر سکتا سانو سٹرابری طرح کسی ویل نال لا دیندا دھریا دی طرح کسی پیلی چاوی نکر چ ماڑے جے اگ جاندے سانو کو وڈ کے پکا کے کھا چکیا ہوندا جی رب سانو کوئی اور شے بنا دیندا کاٹھی بنا دیندا پتھر ہی بنا دیندا کتنا رب دا فضل ہے بغیر ساڈے منگیاں بغیر ایمان دے سانو بنایا بھی بندہ تے سانو پیدا بھی اپنے محبوب دے غلاماں تے کر چھڈیا پھر اس تو بڑا کرم اپنے محبوب دے غلاماں تے پیدا ہی نہیں خالی کیتا اس تو بڑا کرم کہ سانو بھی اپنے سونے محبوب دی غلامی دی توفیق عطا فرمایا اگر رب پوچھدا جی اسی کہندے مالک انج دا بنا دے لیکن رب کسی نوں پوچھ کے پیدا کردا نہیں کیڑا رب دا شکر ادا کرنا چاہیے نا جی سانو ایک بندے نے آکھیا جی مولانا صاحب شکر کی بڑی فضیلتیں آپ نے بیان کی ہیں اوتھے میں بھائی ویکھیا ہے اودے تے پیر ہی نہیں سن ہے جی وہ دسو وہ کیڑی گل دا شکر ادا کرے اودے تے پیر ہی نہیں سن میں کہ اچھا جناب اس بھائی نال پوچھیا گیا کہ بھائی جان تواڈے پیر ہے نہیں کدی محسوس ہویا کہنے لگا جدوں دے میں بغیر لتاں دے لوگ ویکھے نا میں بغیر پیراں دے بھی رب تیرا جی بھائی اتنا مہربان بندہ سوچے نا غور کرے جس طرح سیرت علویہ دے اندر ایک واقعہ لکھیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اس جگہ گزرے تھے دیوار تے چھپکلی چلدی پئی سی آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مالکا میں کرلی ویکھی ہے چھپکلی ویکھی ہے مینوں دا کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا اینوں یا اللہ تو کیوں بنا چھڈیا کندا تے پھردی رہندی ہے لکدی رہندی ہے کیڑے مکوڑے کھاندی رہندی ہے تے مالکا نے تے عجیب جہا ماحول بنایا ہوندا اینوں تو کیوں پیدا کر دیتا میرے رب نے فرمایا اے میرے کلیم یہ سوال نہ کر کیونکہ ہنے کرلی بھی پوچھن دئی سی کہ مالکا تو موسیٰ نوں کیڑی گلوں پیدا کر چھڈیا ایسی رب دا جنہ شکر ادا کریے تھوڑا ہے میرے مالک دا کرم اس کو کدھر زیادہ ہے رب پوچھ کے کسی نوں پیدا کردا اچھا ایک گل اللہ نے کتنے بیان فرمائی ماشاءاللہ بولو کتنے بیان فرمائی اچھا کوئی بڑی پاک والا مولوی ہوے دا انکار کر دے پھر تے مسلمان رہ جائے گا بولو تے صحیح ہے تے فرمایا تانوں بھی آندے اچھا بہت مرید والا پیر کہہ دے کہ میں اے گل نہیں مندا مسلمان رہ جائے گا دسو جی بہت زیادہ صاحب علم ہے بڑا صاحب جو بہت اسرار ہے وہ گل کہہ دے پھر مومن رہ جائے گا جو مرضی ہوے رب دی گل دا انکار کردے ہی بندہ دائرہ اسلام تو باہر ہو جائے گا او دا دین اور اسلام نال کوئی تعلق باقی رہ جائے گا لیکن ایتھے ذرا رکیو ہن مینوں پتہ لگنا کنیا بندے اے گل سمجھی جڑی میں عرض کیتی نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہیں میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کول بعض صحابہ نے خبر پہنچائی عرض کیتی یا رسول اللہ او فلانا بندہ ہے کافر ہے حضور تے تواڈے بارے میں شعر لکھے نے لیکن تواڈی شان بیان نہیں کیتی تواڈیاں برائیاں اپنے والوں تواڈے ول برائیاں منسوب کیتیاں ہے جی تے حضور تواڈے خلاف گلاں کیتیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان ول ویکھیا تے ممبر اپنا منگوا لیا فرمایا کہ ممبر لیاؤ حضرت حسان نوں آکھیا حسان اس تے بیٹھ جا تے سب تو پہلا تیرا کام ممبر تے بیٹھ کے اے وے جنہ میری شان دے خلاف گل کیتی ہے انہاں نوں منہ توڑ جواب دے بعد نات خان بھی ساڈے یار معاشرہ ہو گیا نا زیادہ اسی محافل نعت کروانے ہیں اسی سوچ لیتے ہیں کہ صرف نعت پڑھنا ہی سنت حسان ہے صرف حضور کی شان سنت حسان نہیں حضور کے دشمنانوں منہ توڑ جواب یہ بھی حضرت حسان کی سنت ہے اے پتہ نہیں ہونا کھانا کدوں ادا کرنا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ گئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا جواب دینے کے بعد حضرت حسان نے چند کلمات ارشاد فرمائے وہ کلمات بیان کرن تو پہلا میں انہاں کلمات کی اہمیت دسنا چاہتا حدیث پاک دیا موٹیاں تین قسماں نے کنیاں جی بولو یاد کرو یہ جو سبق یاد ایک کدی مولوی دستے ہوندے بلکہ ابل تے میں نہیں سنیا کسی خطیب نوں یہ گلاں دسدا ہوے لیکن اسی کیونکہ بابے دے شاگرد ہیں اس لیے لکا کے نہیں رکھتے سمجھا دیندے حدیث دیا موٹیاں کنیاں قسماں نے جی
ایک حدیث قولی، حدیث قولی دا مطلب ہے وہ گل جیڑی سونے محبوب نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا. دوسری حدیث دا جڑی ہے او دا نام ہے حدیث فعلی، یعنی رسول پاک علیہ السلام نے زبان مبارک تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن حضور نے کوئی کم کیتا صحابہ نے دیکھ کے اگے امت واسطے روایت کر چھڑے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان میں نبی پاک علیہ السلام نے کام کرتے ہیں دیکھے. سمجھ آ گئی؟ ایک قولی ہو گئی حضور کوئی گل فرمان، ایک ہو گئی فعلی میرے محبوب علیہ السلام کوئی کم کرن تو صحابی دیکھ کے روایت کرتے. ایک تیسری قسم ہے وہ دا نام ہے حدیث تقریری. یہ مطلب ہے سونے محبوب اپنے زبان تو بھی کچھ ارشاد نہ فرمان، حضور کوئی کام بھی نہ کرن، ہاں رسول پاک دے سامنے حضور دا کوئی غلام یا کوئی بھی فرد کوئی گل کرے یا کام کرے تے مدینے والے انہوں منع نہ کرن، اس حدیث کو حدیث تقریری آکھا جاتا ہے. اور مقدمہ مشکات شریف دا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی دا اگر پڑھ کے دیکھو آپ فرمانے میں پھر او دا سلسلہ سند دا اگر رسول پاک تک متصل ہوئے لفظ نے مقدمے دے فمن تہا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له المرفوع، اگر سلسلہ سند دا متصل ہوئے کہ اس حدیث کو حدیث مرفوع کیا جائے گا. مطلب اگر سند دا سلسلہ متصل ہے اور میرے محبوب نے کوئی بول کے گل کیتی ہے آخا کہ حدیث مرفوع قولی، اگر کام کیتا حدیث مرفوع فعلی. اگر حضور دے سامنے کسی نے کچھ آکھیا کہ حضور نے منع نہیں کیتا، انہوں ڈکیا نہیں، کوئی غلط سی تصحیح نہیں فرمائی کہ انہوں آکھا کہ حدیث مرفوع تقریری تے ایدی شان پتہ کی ہوندی ہے. سبحان اللہ. آج نا مولوی تو چوکا کھاڑے پر دور لگنا بھی کوئی نہیں مولوی صاحب تو سن میرا ساتھ دیو ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث مرفوع تقریری حضور دے سامنے کوئی گل کرے میرے محبوب منع نہ کرن، کوئی انہوں ٹوکن نہ، پھر وہ حدیث ہوندی ہے تقریری. یہ دا مطلب ہے اگر سلسلہ سند دا متصل ہوئے نبی پاک تو گل چلے صحابی تک، صحابی تو تابی تک، تابی تو پھر تبع تابی تک، تبع تابی تو ائمہ محدثین تک، اور پھر اگے اگے کتاباں دے وچ ڈسکس ہو جائے تے اے ساڈے تک پہنچے. اس حدیث نو اگر سند دا سلسلہ متصل ہوئے درمیان کوئی دو نمبری نہ آوے تے او سند دا سلسلہ اتنا مضبوط ہوندا ہے اس حدیث نو حدیث مرفوع آکھیا جاندا ہے. اگر رسول پاک کے سامنے آکھی گئی گل حدیث مرفوع ہو جائے او دا مننا انجے ہی ضروری ہے جنہیں اللہ کا قرآن مننا. سبحان اللہ. یہ بندے سمجھو میں مزید سمجھا دینا پڑتا. میں اقترانی عرض کر دیتی ہے کہ موضوع تھوڑا دیا ڈاڈا ہے پر کوشش میں کر رہا بھی بہت دیکھ رہا پسینہ بھی ہونے لگتے ہیں بھی بہت اوکھا نہ تواڈے سامنے رکھا سوکھا کر کے سمجھا دیا. حدیث مرفوع کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس حدیث کا جو حدیث مرفوع ہے قولی ہے فعلی ہے یا تقریری ہے اگر کوئی انکار کرے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا. اللہ کے قرآن کا حکم بھی یہ ہے کہ کوئی انکار کرے تو مسلمان. پتہ لگا قرآن مننا بھی ضروری تھے حدیث مرفوع مننا بھی ضروری. ہاں پھر بولو قرآن مننا بھی ضروری تھے حدیث مرفوع مننا بھی ضروری. کسے ایک شاید بھی انکار بندے نو کی بنا دے گا؟ کافر بنا دے گا. اس گل تے سارے محدثین دا اتفاق ہے، اپنے بھی بیگانے بھی، ساڈے مسلک والے بھی دوجے مسلک والے بھی. لیکن حضرت حسان نے جڑی گل کیتی نا وہ گل ذرا سمجھو. میں لفظ بولنا تے ترجمہ کرنا. حضرت حسان نے عرض کی یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوبہ میری آنکھ نے تواڈے ورگا سونا کدھر تکیا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، سونیا میری آنکھ تکے بھی کینے کسے ماں تواڈے جیا سونا جمعیا ہی نہیں. اگلا جملہ سننا یا رسول اللہ خلقتا مبرئن من کل عیب، رب نے تانوں ہر عیب تو پاک کر کے پیدا فرما چھڑیا. خلقتا مبرئن من کل، کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ مگر صحابی حضور کے سامنے میلاد ہی تو پڑھ رہے ہیں. خلقتا مبرئن من کل عیب. لیکن اگلا جملہ ذرا توجہ نہ سمجھو، عرض کی کأنک
مینوں انج لگدا ہے یہ ترجمہ کر رہا ہے کأنکا مینوں انج لگدا ہے قد خلقتا خالی خلقتا نہیں قد خلقتا تحقیق مینوں انج لگدا ہے بلکہ پکی گل ہے قد خلقتا رب نے تانوں پیدا فرمایا نا کما تشاء انج جویں تواڈے کولوں پوچھ کے تانوں پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ اللہ کرے میں سمجھا سکاں سبحان میں اللہ دعا کرنا تے رب دا عاجز بندہ ہاں اللہ مینوں سمجھان دی طاقت دے دے تے جیڑی میں گل سمجھانا چاہنا اگر کامیاب ہو گیا تو مینوں کہن دی لوڑ نہیں پڑنی سبحان اللہ کہ جا کی اللہ حضرت احسان نے عرض کی یا رسول اللہ کأنکا قد خلقتا کما تشاء مینوں انج لگدا ہے یا رسول اللہ بلکہ پکی گل ہے کہ تانوں رب نے تہاڈی مرضی نال پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ پریشانی بن گئی نا جی اللہ فرما رہا ہے یا خلقو ما یشاء قرآن کی آیت ہے یا خلقو ما یشاء جو پیدا ہوتا ہے رب دی مرضی نال ہوتا ہے حضرت احسان حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں کأنکا قد خلقتا کما تشاء وہاں ہے یا خلقو ما یشاء یہاں ہے کأنکا قد خلقتا کما تشاء سوال ہے کہ ٹور پہ ہی ٹوکری لے کے مولوی صاحب یہ جواب تے دے رہے ہو ایک پاسے قرآن ہے ایک پاسے حضرت احسان نے قرآن منیے یا حضرت احسان منیے قرآن کہتا ہے جو پیدا ہوتا ہے رب دی مرضی نال حضرت احسان کہنے نے سونیا رب نے تانوں تہاڈی مرضی نال پیدا کیتا تے مولا دی فٹ جناب پڑھنا جو کہ موڈے تے رکھ دے دوڑ دے پتہ کی آکھن گے قرآن مان لو حدیث کو چھوڑ دو اس مولوی صاحب کو پھاڑ کے نہ بٹھا لینا تو بٹھا کے کہنا مولانا صاحب حدیث کوئی عام ہوتی تو چھوڑ سکتے تھے مرفوع ہے وہ کوئی ضعیف کہہ کے بھی جانا پھر تو سمجھ آوے یہ تو مرفوع ہے سلسلہ سند کا متصل ہے رسول پاک کا اس کا تو انکار بندے کو کافر بنا دے گا اسی کی میں کہہ چھڑیا دی چھڑنا ہے حضرت جی حدیث بھی چھوڑی نہیں جا سکتی کدھر جائیے اس ویلے پھر بریلی جو ایک کلندر بولے امام محمد رضا نے جواب عطا فرمایا تے پتہ کی جملہ فرمایا چھلے ہو گئے ہو کبھی مولویاں خشک مولویاں کو بھی جواب لگا ہے اور جواب لے رہے کہ اس کے مصطفیٰ کے اندر دارن والے رسول کا دیوانہ دے گا اور چلے ہو خدا اور مصطفیٰ کی مرضی بکری بکری دے آئی نہیں جو خدا کی مرضی ہے وہی تو مصطفیٰ کی مرضی ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر کانپ جاتا تھا مولا علی کے منن والے اور رسول پاک کی شان سن کے بندہ نعرہ مارے تے مٹھا مارے ہے کبھی اینڈ باما چپیلا مک جاندی ہے نہیں تے بھائی صاحب بیٹھے پوچھ لو کیوں رسول پاک دا نعرہ ماریا ٹوٹے بازو بھی سیدھے ہو گئے تھے زندہ باد 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 آج میں انہیں نعرہ ویسے جوانا تو سب دور لاؤ ایک مری کمرہ کر کے درہ نعرہ میرے مل بچے چھوٹے چھوٹے نعرہ لانے خدا دی تسمیں ہیں جی کرانٹ دوڑ در ساڑھے کوئی دوست گئے سن ماشاءاللہ میں ویسے قلبی طور پہ بڑا شکر گزارا جنہ اہل سنت کانفرنس کے اندر عیسیٰ چوک سے شرکت فرمائی 12 سالہ بچے دی تو سن تقریب سنی ہوئی جڑے دوست گئے سن جی میں کہ ابھی تو ابتدائی ہے اجے تو پنگوڑے آلے نعرے مار چھڑے تے 12 سال دا بچہ کھلو کے حضور دی عزت اور ناموس کی گل کر رہا 10-20 ہزار بندے دے مجمع دے وچ کھلو کے تے میں کہ اجے پتر تیاری کر لے اجے تے اساں میدان لانا رسول پاک دے کہندے نعرہ میں زندہ باد کیا سال ہے 3 دفعہ زندہ باد بولنا ہے تے جے ایمان تازہ نہ ہوے تے مولوی بیٹھے کہہ دینا مولوی جھوٹ مارے نہیں کرتا ہے زور لانا تاج سارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تھوڑا جا کے تربیت
صحیح بھی ہے انہوں تک آواز پر پکڑ جانی چاہیے کہ یہ داتا صاحب مور لا دیں اور پیر میرے لیے شادی نگاہی بدل آ جائے تو پھر سمجھ رہے نا بارگاہ مصطفیٰ کی مقبولیت ہو گئی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تو سب مٹھا نہ بلایا تو میں تقریر اتھی بند کر دیا گلہ میں جڑیاں تگڑیاں کر رہے ہیں تسی ہو تو مہربانی کرو 2 قدم نال چلو انشاءاللہ بڑی دور جانا ہے توجہ ہے رب اللہ سبحان اللہ اللہ حضرت فاضل بری نے پتہ کی جواب دیتا فرمایا سب تو پہلا تو اڈا سوال ہی غلط ہے کہ حضور سوال کے لیے غلط ہو گیا آپ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا زبان مصطفیٰ کی ہے کلام تو میرے رب کی مرضی سے جاری ہو رہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم اور جس سے میرے محبوب منع کر دے وہ دے نالو بچ جائے جو رسول دے دیں وہ یا اللہ رسول دیتے ہیں فرمایا رسول کو خدا نے جو مالک بنا رکھا ہے اللہ فاضل بری نے ان کی گل مکا دیتی ہے اگلی جگہ جا کے پتہ کی لکھا آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا بڑا عجیب انداز ہے نا بڑا عجیب انداز محسوس کرے فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ زیدے چ نہیں آ جاتا یا بندہ کسی پکی گل تے کرن ہوئے تے پھر اوتھے پنچایت وچ بیٹھیاں وی ادھر ادھر دیاں گلاں ہو رہی ہیں تے او پتہ کی آندا پھر میں یہی آکھنا ہے اس کا مطلب کی ہے کہ تہاڈیاں میں کسے دیاں مننیاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا پوچھا کہ حضرت کیوں فرمایا کیونکہ ہو مالک کے حبیب نہیں محبوب و محب میں کہیں میرا تیرا فرمایا جو خدا کا ہے وہی تو مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں ہے اور خدا کی خدائی مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے اور تو کیسا ہے اس کو محسوس کریں لوگ ہمیں کہتے ہیں تانا دیتے ہیں کبھی کبھی بریلویوں کو کہتے ہیں جی آپ نبی پاک کو خدا سے ملا دیتے ہیں میں کہا ساڑھی کی اوقات ساڑھی کی اوقات اسی کے ساری زندگی سجدے کرتے رہیے وظیفے پڑھتے رہیے درود پڑھتے رہیے مکے جاندے رہیے مدینے جاندے آندے رہیے سارا کچھ کرتے رہیے ساری عمر ہزاروں کروڑوں سال اللہ عمرہ دے دے ساری عمر بھی لگے رہیے میرے مصطفیٰ کریم آقا کے سواری دیکھ پری سوار ہوئے وہ دے پیروں نال لگ کے وہ دے قدماں نال لگ کے جڑی دھوڑ اڈی اسی تے او دی شان دے برابر نہیں ہو سکتے اڈی کی اوقات کی یہ ملا دیتے ہیں میں کہ رب نے خود اپنے حبیب کو یہ عروج عطا فرمایا ایک مثال نال اور مثال میں کو واقعہ معراج نہیں بیان کرنے لگا لیکن ایک مثال ایک نقطہ سمجھان لگا دلیل بھی دیاں گا اس کا ذہن وچ رکھنا اور نوٹ بھی رکھا کرو یہ ایسی کوئی جذباتی گلاں نہیں کر رہے تواڈے سامنے یہ ندیاں دلیلاں موجود ہیں یہ ندیاں کی موجود ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نہیں محبوب رب آپ کا چہرہ بار بار پھرتا ہوا دیکھ رہا ہے سونے جدھر تیرا دل کرتا ہے تو منہ کر لے اسی قبلہ ادھر ہی بنا دے رہے خدا کی رضا چاہتے ہیں حضور نے کنکریاں پھاڑ کے اینج وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کیسی عجیب بات ہے وما رمیتا اذ رمیتا محبوب تسا نہیں سنیاں اذ رمیتا او جڑیاں تسا سنیاں سن کمال ہے مالک فرما رہا ہے وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکی وہ کنکریاں نہیں ماری اذ رمیتا وہی جب وہ آپ نے ماری تھی آپ نے نہیں ماری ولیکن اللہ رما سونیا ہاتھ تیرے سر طاقت خدا کی تھی اور کنکری مصطفیٰ میرے سنیوں نے ملا دیا میں کہا سنیوں کی اوقات کیا ہے میرے رب نے خود اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ولیکن اللہ رما وہ تو رب ہے سنیے جی شب معراج رسول کریم علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے حضرت جبریل ساتھ ہیں سدرہ کے مقام تک ساتھ حضرت جبریل پہنچے رسول پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل کا بازو پکڑا ایسے بازو پکڑ کے حضور نے فرمایا جبریل پیچھے نہ ہو چل ہمیں ذرا آگے چلیے جبریل ٹھہرو نہیں چلو میرے ساتھ آگے یہاں تک آئے ہو اب یہاں پہ تنہا چھوڑتے ہو چلو حضرت جبریل نے نا آہستگی کے ساتھ ادب کے ساتھ اپنا ہاتھ
پیچھے کیا، عرض کی یا رسول اللہ لو دنوت، یہ نقطہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، لو دنوت انمولا لحترقت، ایک پور دے برابر بھی اینا جنا میں ایتھوں اگے ودیا نا حضور لحترقت، رب دے انوار دے ہجوم دی وجہ نال میں سڑ جاؤں، میرے استاد ہے نہیں کہ میں برداشت کر سکاں رب دے انوار دا ہجوم اتنا ہے، یہ نوریوں کا سرکار کہہ رہا ہے حضرت جبریل لو تنوت انملا لحترقت، پور کے برابر، اے پوائنٹ میں کہنا ذرا غور رکھنا، ایک پوٹے دے برابر، مثال دے دی حضرت جبریل، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل پھر تیری مرضی ہے میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام نے جب شب معراج قدم آگے بڑھایا تو سدرۃ المنتہا سے اب دیکھنا مقام مصطفیٰ کیا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ عرش پہ جا کے مرغ عقل، بھئی عقل دا جڑا پرندہ ہے نا سب تو بڑی عقل دا بھی پرندہ، فرمایا عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غرس آ گیا، میں وہ جو عقل کی پرواز تھی وہ جہاں تک جا سکتا تھا گیا، لیکن تھک گیا، گر گیا، غرس آ گیا، کیوں؟ فرماتے ہیں اور بھی منزلوں پرے آپ کا بھی پہلا ہی آستان ہے، آپ کی تو منزل کا پہلا پڑاؤ وہاں ہے جہاں عقل کے پرندے کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی امام محمد رضا فرما سکتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے آگے قدم بڑھایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اور بابا جی بھی اسی لیے کہا کرتے تھے اس کو محبت رسول پاک کا ادب سیکھنا ہے تو بریلی والے کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، حضور کا مقام جاننا ہے تو امام محمد رضا کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، مگر نہ تمہیں یہ کہنے والے لوگ تو ملیں گے کہ رسول پاک کی شان اتنی ہے جتنی گاؤں کے چودھری کی ہے، لیکن جب امام محمد رضا کی بات آئے گی نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمائیں گے وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب و حبیب کی بات ہے، یہ بات امام محمد رضا ہی فرما سکتے تھے، اور آپ نے فرمائی، رسول پاک نے فرمایا جبریل چل تو اتنے ٹھہر پھر میں جانا، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات امام محمد رضا نے فرمائی، فرمانے لگے کہ حضرت جبریل کی جو ہے نا رب کی مشیت میں دیدار نہیں تھا ان کے لیے، رب کی مشیت میں ان کے لیے رب کا دیدار نہیں تھا، وگرنہ جو لباس مادیہ اس دنیا کا لباس حضور نے ذیب تن فرمایا تھا، اگر وہ لباس اور وہی دستار جو لباس مادیہ ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے وہ جہاں منزل لامکان کا آغاز ہو جاتا ہے وہاں لباس مادیہ حضور کی نسبت سے پہنچ سکتا ہے، اور حضرت مفتی غلام حسین قادری صاحب حزب العناب والے مفتی لاہور والے انہوں نے قصیدہ میراجیہ کی شرح میں یہ جملہ لکھا ہے کہ لباس تو پھر لباس ہے، نعلین مصطفیٰ حضور کے جوڑے جو اس مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کی نسبت کے ساتھ وہ اس مقام سے لامقام کی طرف جا سکتے ہیں، بلکہ ایک اور یہاں پر بات مفتی حسن صاحب نے فرمائی ہے کہ اب سوچو ذرا وہ نالین شریف لے جانے والی روایت، بعض لوگ کہتے ہیں جیسے مرزا جیلمی وغیرہ یہ جوید نامی وہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اس پر اعتراض کرتے ہیں جرا کرتے ہیں ان کے راویوں کے اوپر، لیکن ہم پھر سوال کرتے ہیں کہ وہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے کوہ طور پر بلایا تھا تو یہ جو جملہ فرمایا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے نالین اتار کے پھر کوہ طور میں آنا، ہمیں ان کا اس کے سوا مطلب سمجھا دے کہ موسیٰ کلیم کے نالین تو اتارے جا رہے ہیں، محبوب اتارنا چاہے، رب فرما رہا ہے اے محبوبہ تو کلیم نہیں ہے حبیب ہے، یہ حکم کلیم کے لیے تھا کہ نالین اتار کیا تو محبوب ہے، پہن کے آ جا، ہمیں تو بھی قبول ہے، میرے نالین بھی قبول ہے، فرماتے ہیں جہاں مادی اشیاء اس طریقے سے پہنچ سکتی ہے وہاں جب حضور نے بازو پکڑا